بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے نوازا کرتے ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ خوشی کے ذریعے سے مسلمانوں کو نوازا کرتے ہیں کہ خوشی عطا فرماتے ہیں اور مسلمان اس خوشی کے اوپر شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر کے مستحق بنتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ غم عطا کرتے ہیں اور اس غم کے اوپر صبر کی توفیق دیتے ہیں اور صبر کی وجہ سے بھی اللہ کے یہاں سے اجر کا مستحق بنتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت من یعمل سوءا یجزا بہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی برائی کرے گا اس برائی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مسلمانوں کے لیے تو اس آیت کے اترنے کے بعد اب خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آدمی برائی کرے گا اس برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو مسلمان عام طور پہ کوئی نہ کوئی گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بے دھیانی میں کر جاتا ہے تو اس برائی کا بدلہ تو اس کو دیا جائے گا۔ تو وقتاً فوقتاً جب گناہ ہوتے رہیں گے تو وقتاً فوقتاً اس کی سزائیں بھی ملتی رہیں گی، اس کا بدلہ بھی ملتا رہے گا، تو خوش ہونے کا کم موقع رہا؟ ہاں، بلکہ ہر وقت انسان غم میں ہی رہے گا، پریشانی میں ہی رہے گا اور انسان اپنے گناہوں کے سزاؤں کے اندر ڈوبے ہی رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کبھی تمہیں کوئی رنج نہیں پہنچتا؟ یا کبھی تمہیں کوئی کوفت اور تکلیف اور آفت نہیں پہنچتی؟ یا کبھی کوئی تمہیں تنگی یا بیماری اور پریشانی نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے، ابو بکر، یہ جو غم تمہیں پہنچتا ہے، یا تکلیف پہنچتی ہے، یا بیماری پہنچتی ہے، یا کوئی آفت پہنچتی ہے، یہ اسی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آج مجھ پر ایک آیت ایسی اتری ہے کہ جو میری امت کے لیے تمام دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے، اور پھر یہ آیت من یعمل سوءا یجزا بہ تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا دیں اور پھر آخرت میں دوبارہ اس گناہ کے اوپر پکڑ فرمائیں، اس گناہ کے اوپر عذاب دیں۔ تو فرمایا دنیا کے اندر انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے چھوٹی سزا مل جاتی ہے، معمولی درجے کی سزا مل جاتی ہے، اور آخرت کے بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت کسی انسان کو پہنچتی ہے تو وہ اس کی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ساری بدعمالیوں کی سزا تو دے دیتے ہیں، لیکن بہت ساری بدعمالیوں کی سزا اللہ دیتے نہیں ہیں بلکہ ان بدعمالیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کسی گناہ کی سزا دے دیں اور پھر آخرت میں دوبارہ اس گناہ کے اوپر پکڑ فرمائیں یا دوبارہ اس گناہ کا عذاب دیں۔ اور فرمایا یہ بات بھی اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دنیا کے اندر تو اللہ کسی گناہ کو معاف فرما دے اور آخرت میں اس پہ پکڑ فرمائیں، دونوں باتیں اللہ کی رحمت سے بعید ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے کہ دو آدمی شکار کے لیے گئے، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ مسلمان نے اپنا جال پھینکا اللہ کا نام لے کر اور کافر نے اپنا جال پھینکا بت کا نام لے کر۔ کافر کے جال میں تو بہت ساری مچھلیاں پکڑ ہاتھ میں آئیں اور وہ شام کو اپنی زنبیل بھر کے گھر پہنچا، اور مسلمان کا جال خالی رہا اور وہ خالی زنبیل لے کے واپس آیا۔ تو مسلمان کے اوپر جو فرشتہ مقرر تھا، شام کے وقت جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کو اس پہ افسوس تھا کہ جس نے اللہ کا نام لیا اس کی زنبیل خالی رہی، اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آئی۔ اس نے اللہ سے کہا کہ یہ کیا ماجرا کہ کافر کی زنبیل تو بھر گئی، کافر کا جال تو بھر گیا، مسلمان کی زنبیل خالی رہی، مسلمان کا جال خالی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس مسلمان کا ٹھکانہ دکھایا، جنت کے اندر جو اس کا ٹھکانہ تھا وہ دکھایا،
تو فرشتہ اس ٹھکانے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کو نہ ملے تب بھی وہ ہمیشہ خوش ہی رہے گا اس ٹھکانے کے مل جانے کے بعد۔ اور پھر جب کافر کا ٹھکانہ اس کو دکھایا گیا تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اگر دنیا کی ساری چیزیں ہی اس کو کیوں نہ مل جائیں اور ساری نعمتیں ہی اس کو کیوں نہ مل جائیں تب بھی اس ٹھکانے کے مل جانے کے بعد اس کو نہ تو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی نعمت ملے گی، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو کچھ ملا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے تکلیف اور رنج ہی ملا۔ تو مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو اپنے آپ نے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے محبت کرتے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور اس آزمائش پر اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو اس پہ شور و غل کرنا، اس پہ واویلا کرنا، اس پہ شکوے شکایت کرنا فرمایا یہ درست نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی مصیبت اور تکلیف کے اوپر شکوے شکایت کرتا ہے فرمایا اس کو دو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ایک تو وہ تکلیف جو اس کو پہنچی ہے اور فرمایا دوسری تکلیف کہ اس نے جو شکوے شکایت کی اس شکوے شکایت کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں سے اجر سے محروم ہو گیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے، مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مالی نقصان ہو گیا، بہت سارا مال تھا، سارا مال ختم ہو گیا، مالی نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے اللہ کے رسول میں صحت مند تھا، اب میرا جسم کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ جانی اور مالی نقصان دے دیتے ہیں، اور فرمایا اس مومن بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جس کا نقصان نہ ہو، اس لیے کہ نقصان ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس آزمائش کے اوپر صبر کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی مومن کا بہت بلند درجہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف اور رنج میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر وہ اس تکلیف اور رنج کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس صبر کے نتیجے میں اس کی ترقی بہت جلد ہو جاتی ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ابھی قریب میں جو بارشوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا، گھر منہدم ہو گئے، جانے جو ہے وہ ضائع ہوئیں اور روڈ خراب ہوئے اور اس طرح کا بہت سارا مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو اس کے اوپر شور و غل کرنا، واویلا کرنا، شکوے شکایت کرنا یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں، بلکہ جو مسلمانوں کے اوپر حالات آئے یہ بھی مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تھا، لیکن ان بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر آزمائش ڈالی اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی وہ بہت ہی تھوڑی تھی۔ مسلمانوں کی بدعمالیاں اس وقت بہت ہی بڑی ہوئی ہیں، ہونا ابھی بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، نہ کہ شور و غل اور واویلا کیا جائے، کیونکہ واویلا کرنے کی وجہ سے، شکایت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت نہیں ملے گی، بلکہ انسان کے شکوے شکایت کی وجہ سے انسان کی مصیبتیں ہی بڑھتی ہیں۔ اور شریعت مطہرہ نے تو ہمیں تکلیف اور مصیبت کے وقت ایک عمل بتایا اور طریقہ کار بتایا کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مسلمان کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت کے پہنچنے کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ جلد اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک دعا ملتی ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو انسان کو کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی
وَعْقِبْنِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ فرمایا جو مسلمان اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے گا مصیبت کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اوپر اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور جلد ہی اس کی مصیبت کو دور فرما کر اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے انتقال کے وقت، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی، فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہی دعا تلقین فرمائی کہ میں یوں دعا کیا کروں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وعقبنی خیرا منہا یا وخلفنی خیرا منہا، اور اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس دعا کو پڑھتی تھی، لیکن مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا، اور پھر فرماتی ہیں کہ جلد ہی میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کئی گناہ بہتر تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو شکوے شکایت نہ کریں، واویلا اور شور و غل نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔